اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہم پاکستانی 10 کروڑ عوام اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور اگلے 3-4 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے آنے والے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز ایسی ہیں کہ ایک غریب آدمی کے لیے حلال کمانا بہت مشکل ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے جو کہ یہ طاغوتی سسٹم، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن کے جو بینیفیشری ہیں، بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، اگر اس کے اندر غلامی کر کے، نوکری کر کے، چاکری کر کے کوئی بینیفٹ اٹھا رہا ہے تو وہ ایک بہتر حالت میں ہے۔ لیکن اگر وہ سیلریڈ پرسن ہے تو پھر بھی بہتر حالت میں اس لیے نہیں ہے کہ جب وہ سیلری لیتا ہے اس سسٹم سے تو اس کے اوپر ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، اور جب وہ سیلری لے کے اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی دکان پہ، شاپنگ مال پہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی 30% سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اور ریٹیل پروفٹ سب کا، انٹرپرینر کا پروفٹ بھی وہ پے کرتا ہے، وہی فائنینس کرتا ہے، لاجسٹکس کو بھی وہی فائنینس کرتا ہے، اور اس کے علاوہ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کو بھی وہی فائنینس کرتا ہے۔ تو بیسیکلی جب وہ ایز اے کنزیومر ہوتا ہے تو تمام قسم کے ٹیکسز وہ پے کر رہا ہوتا ہے، سیلری پہ بھی ٹیکس دے دیا، کنزمپشن پہ بھی ٹیکس دے دیا۔ بیسیکلی ٹیکس جو پے کر رہا ہے وہ ایک عام پاکستانی ہے، عام شہری ہے جو اس سسٹم میں زندہ ہے۔ کہاں تک حلال ہے، کہاں تک حرام ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیا خرابیاں ہیں، اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں سینئر ایڈوکیٹ رانا ندیم صابر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر، ہم پاکستانی آج کے اس طاغوتی سسٹم میں زندہ ہیں۔ ہماری صنعت اور معیشت اتنی سٹرونگ نہیں کہ 24 کروڑ عوام کا بھار اٹھا سکے، لیکن ہم پھر بھی سروائیول کی جنگ میں ہیں، کیونکہ کیش اکانومی، انڈاکومنٹڈ اکانومی نے ہمیں سروائیول دیا ہوا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، اس ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے سب سے پہلے تو آج بتائیں طاغوت یا طاغوتی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ کوشچن یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے نظام کے خلاف کوئی بھی میڈیم اڈاپٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فساد فی الارض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایگریکلچر لینڈ ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس ہر طرح کی کراپ پیدا ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم مفلوج ہیں۔ ہمیں اسپیشلی پالیسیز بنا کے ایسی امپلیمنٹیشنز کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مفلوج کیا گیا ہے۔ آج اگر ہم اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیں تو اللہ نے ہمیں تمام دولت جو ہے، تمام ریسورسز جو ہیں، تمام ذرائع جو ہیں وہ عطا کیے ہیں۔ اب جہاں تک طاغوت کی بات ہے تو طاغوت بنیادی طور پر یہی چیز ہے کہ وہ جسے احادیث میں کہا گیا کہ دجال آئے گا تو اس کے ہاتھ میں اتنے دولت کے خزانے ہوں گے، وہ جس کو چاہے گا دے دے گا، تو یہ بیسیکلی اسی نظام کی طرف ہم چلتے جا رہے ہیں۔ جب ہم گولڈ سے پیپر کرنسی میں آئے اور پیپر کرنسی کے بعد ہم ڈیجیٹل کرنسی میں چلے جائیں گے تو ہماری سلیوری جو ہے نا وہ اس کا کلائمیکس آ جائے گا، چونکہ ایک بٹن کے ساتھ آپ محتاج ہیں، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا ہلنا، سب کچھ وہ بالکل ان کی خواہش کے مطابق ہوگا تو آپ زندہ رہیں گے، ورنہ ایک بٹن کے ساتھ آپ فریز ہو جائیں گے۔ اور اللہ تو کہتا ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جب ہم اس کو چھوڑ کے ادھر آئیں گے تو یہ سارا ہی طاغوت ہے۔ سر، اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے لیمن ٹرم میں، طاغوتی سسٹم مجھے جو سمجھ آئی ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ طاغوتی سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کہ کرپشن ہے، جس میں کہ ایک نا انصافی والے معاملات لیگل پالیسیز کے تحت پروموٹ کیے جاتے ہیں۔ جی ایسی اللہ کے قوانین کے ساتھ پیرل بیسس پہ اس کو چلایا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے قوانین پہ نہ چلا جائے، جو قوانین اس سسٹم میں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے۔ دیکھیں، قانون سازی تو یہ کرتے اس لیے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے عام آدمی ایکسیپٹ نہیں کرے گا
اسے لا بنا کے اس پہ انفورس کر دیا جائے۔ سر یہ تو گوروں نے ہم پہ کیا نا، 1856 کے بعد انہوں نے بہت سے قوانین بنائے ہم غلاموں کو غلام رکھنے کے لیے۔ جی جی بالکل ایسی تو آج بھی جو لاز بنائے جا رہے ہیں ہمیں غلام رکھنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے نا، اسی لیے تو سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے علاوہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جہنمی ہیں اور ابدی جہنم میں رہیں گے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حقوق کچھ دیے، فرائض کچھ دیے، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کے فرائض ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں اور ان کو حقوق جو ہیں اس کی لسٹ زیادہ بڑھ جائے، تو اس کے لیے پھر اسی طرح کی قانون سازی کر کے لوگوں کو غریب سے غریب تر، غلام سے غلام تر کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا طاغوتی نظام ہے آج کے سسٹم میں، جیسے میں نے پریمبل میں کہا جی جی کہ سیلریڈ پرسن جو اس طاغوتی سسٹم کا حصہ ہے، جی جی اگر آج بینک چل رہے ہیں تو اس کے امپلائیز کی وجہ سے چل رہے ہیں، آج انرجی سیکٹر چل رہا ہے تو اس کے اندر امپلائیز کی وجہ سے چل رہا ہے، آج اگر گیس سیکٹر یا کوئی بھی سیکٹر پکڑ لیں جو کہ طاغوتی سسٹم کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کے اندر ایک سرکاری ملازم ہے یا ایک پرائیویٹ ملازم ہے، جی جی وہ سیلری لیتا ہے، ٹیکس دے دیا گورنمنٹ کو، اسی سسٹم کو، جب خرچنے جاتا ہے ٹیکس دے دیا اسی سسٹم کو، یعنی کہ جو اس سسٹم کا بینیفیشری ہے میجر، اس کو سپورٹ کرنے والا بھی اسی کا غلام بنا ہوا ہے۔ یہی تو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ نظام سارا چلا دیا گیا کہ وہ اپنا خون ہی ان کو پلا رہے ہیں اور اس طرح پلا رہے ہیں کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چل رہا۔ سر یہ شعور کیسے لایا جا سکتا ہے پبلک میں؟ دیکھیں شعور کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرقان حمید بھی کہا کہ یہ دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے۔ جب تک آپ کے اندر وہ ڈیفرینشیشن نہیں پیدا ہوگی آپ کبھی بھی درست راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے شعور کا ہونا، علم کا ہونا اور ان تک یہ چیزیں پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ سر ابھی جو کرنے جا رہے ہیں یہ دوست جو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک کام کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو کیش، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 8,000 ارب کے قریب کرنسی نوٹس ہیں، جی جی 8,000 ارب یاد رکھنی ہے آپ نے، اور ٹوٹل جو M1 M2 M3 لگا لیں، یہ ایک ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جس کے تحت منی ایشو ہوتی ہے، وہ 40,000 ارب ہیں، یعنی کہ 5 گنا زیادہ۔ بیسیکلی 8,000 ارب کے کرنسی نوٹس کو ملٹیپلائی بائی 5 کریں تو 40,000 ارب کے قریب راؤنڈ فگر میں بتا رہا ہوں ہمارے ملک میں منی سرکولیٹ کر رہی ہے۔ اب یہ منی سرکولیشن ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، لیکن چونکہ آپ لائر ہیں تو میں اسی اینگل میں جا رہا ہوں۔ جو یہ سرکولیشن کر رہی ہے اس میں سے جو 8,000 ارب میں سے 4,000 ارب کے قریب لوگوں نے دفنایا ہوگا، لیکن باقی جو 36,000 ارب سرکولیشن میں ہے۔ اب گورنمنٹ یہ کرنے جا رہی ہے کہ جو 4,000 سرکولیشن ہے یہ بھی مارکیٹ سے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیش کوئی نہ نکال لے، چاہے بینک میں پڑا ہوا ATM کارڈ سے بھی کیش نہ نکالیں کیونکہ ہم آپ کو چارج کریں گے۔ اب یہ پوری ایک پلاننگ ہے جس کے تحت وہ کیش کی ٹرانزیکشن کو ڈسکریج کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہر ٹرانزیکشن ڈاکومنٹ ہو جائے۔ اس سچویشن میں ایک غریب آدمی جس کا نہ بینک اکاؤنٹ ہے، وہ جو کیش پہ پرچیز کرتا ہے، کیش پہ سیل کرتا ہے، جب منی ڈرائی ہو جائے گی، جب اکانومی سے کیش، فزیکل کیش غائب ہو جائے گا تو اس وقت جو غریب آدمی ہے اس کے لیے اور زیادہ مشکلات ہوں گی۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کے لیے آسانیاں ہوں گی؟ نہیں جی، وہ تو بہت سارا اپنی غلامی کے اختتام تک پہنچ جائے گا۔ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے ٹائمز جو ڈائجسٹ ہے ان کا جریدہ، اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹائٹل پیج دیا تھا جس میں گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک رسی ہے اور عوام جیسے کتے کے گلے میں پٹا ڈالا ہو ویسے اس نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہو جائے گی، اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ کرنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سوئل کرنسی ہے فرض کریں تو سوئل کرنسی آپ ہی کا ٹریجر ہے نا، آپ نے اس کو کمایا ہوا ہے، آپ نے دبایا ہوا ہے، اس کو چھپایا ہوا ہے۔ اب یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ انسان جہاں بھی چلا جائے اکانومی اس کا بیسک ایشو ہے، چونکہ دنیا میں جو آپ امتحان دینے آئے ہیں وہ ایک پیٹ کا ہے، ایک آپ کے سیکس کا ہے، انہی 2 پیپروں سے آگے چلنا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کو لائک این آکٹوپس، انہوں نے ویسے وہ اس پہ پوزیس تو کیا ہوا ہے، اب وہ اس طرح اپنے کنٹرول میں لے لیں گے کہ ہر آدمی ایک بٹن کا محتاج ہو جائے گا، فریزنگ اور نان فریزنگ۔ سر یہ بات ایکسپلین کرنی ہے عوام کو، بٹن کا محتاج ہو جائے گا وہ کیا مطلب ہے؟ جب آپ ڈیجیٹل کرنسی میں آ جائیں گے تو بیسیکلی ڈیجیٹل کرنسی آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو پیچھے بینک میں یا جو بھی آپ کا ادارہ اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے وہ اس کے پاس ہے۔
تو اگر آپ فرض کریں ٹی وی پہ بیٹھیں اور آج آپ اپنی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں اور گورنمنٹ بندے کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے اکاؤنٹ کو فریز کر دے گی اور اس کے بعد اس کو تلاش کرنا شروع کر دے گی، اس بندے کے پاس تو ینگو منگانے کا بھی سورس نہیں بچے گا، وہ کدھر بھاگے گا؟ تو یہ ایک بڑا بہترین طریقہ ہے لوگوں کو غلام کر کے اپنے احکامات جیسے نمرود نے یا فرعون نے امپلیمنٹ کیے تھے اسی طرح امپلیمنٹ کر دیں سر گے۔ یہ تو پھر غلامی جو گوروں کے ہم غلام رہے ہیں، یہ تو اس سے بھی ورس فارم آف غلامی یہ ہے۔ تو شدید ترین ہو گئی، اور یہ اصل میں وہ ہمیں جسمانی طور پر آزاد کر گئے تھے، ذہنی طور پر تو آزاد انہوں نے کیا نہیں، فائنینشلی غلام بنا دیا نا، اب غلام بنا ان کو دیا۔ تو بینیفٹ چاہیے، وہ کہتے ہیں فائنینشل غلام رہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی یہی تو مسئلہ ہے کہ انہوں نے نظام ہمیں ایسا دیا اور اس نظام کو ہم آج تک توڑ نہیں سکے، اسی نظام کے اوپر ہماری حکومتیں چلتی جا رہی ہیں اور اسی نظام کے تحت آج ہمیں ان کو غلام سے غلام تر کیا جا رہا ہے، اور ہم تو غلام ابن غلام سر ہو جو گئے۔ اس میں ہماری جو ہماری جمہوریت ہے، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو انہوں نے تو ووٹ عوام سے لینا ہے۔ ہم بے وقوف ہیں، ووٹ پھر اسی سسٹم کو دیتے ہیں۔ جی بالکل تو آئندہ جب غریب آدمی غربت کے مارے اور زیادہ چکی میں جانے کی پوزیشن میں آ رہا ہوگا تو کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ ملے گا؟ نہیں سر، پھر بات یہ ہے کہ پھر ووٹ ملنے کی یا کمپین کرنے کی ضرورت کیا رہ گئی؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں پارٹی برسر اقتدار آئے گی اور آپ کو اس کے اگینسٹ ایجیٹیشن کرنے کا بھی رائٹ نہ دیا جائے یا تھریٹ دے دیا جائے کہ اگر آپ سڑک پہ آئے تو آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا، تو کس نے نکلنا ہے؟ سب نے بینر اٹھا کے کہنا کہ جی بڑا بہترین نظام آ گیا، ہمارا تو مسیحا آ گیا۔ تو وہ چاہتے یہی ہیں، یہ جسے ون ورلڈ آرڈر کہا جا رہا ہے، یہ اصل میں ون ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ سر اس میں جو سمجھتا ہوں، جو مجھے فہم ہے اس میں، یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ، کہ آج کے ٹیکس سسٹم میں جو کارپوریٹ ورلڈ ہیں ان کو کیش اکانومی، انڈاکومنٹڈ اکانومی بچا لیتی ہے۔ جی آپ بھی وکیل ہیں ماشاءاللہ، میں بھی پریکٹسنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، تو ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ ٹیکس جتنے لاز ہیں اگر اس نے 100% اوبے کرنا شروع کر دے جی جی تو وہ اپنے گھر میں کچھ نہیں لے کے جا سکتا۔ جی بالکل اس کی ایکوٹی ایروڈ ہو جاتی ہے، اس کی جو اس نے راس ڈالی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جی جی وہ اسی لیے سروائیول میں ہے کہ وہ کچھ چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ڈکلیئر کر دیتا ہے، جی 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 کچھ کیش اکانومی میں کوئی مینیج کر لیتا ہے۔ اب جب یہ ساری کیش اکانومی فریز ہو جائے گی، بیسیکلی پوری اکانومی کا پہیہ فریز ہو جائے گا۔ ہاں جی اس سچویشن میں گورنمنٹ آف پاکستان جو یہ پالیسی اٹھانے جا رہی ہے کہ کیش اکانومی کو ہم فریز کریں گے یا کیش اکانومی کو ڈسکریج کریں گے، کوئی آلٹرنیٹ سلوشن کے بغیر اگر یہ عمل اٹھایا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے تو گورنمنٹ نے پہلا سٹیپ کر دینا ہے۔ یہ جو اب بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب آپ پیٹرول لیں گے کیش پر تو آپ کو پیٹرول مہنگا ملے گا، اگر آپ آن لائن لیں گے تو آپ کو سستا ملے گا۔ یہ اصل میں وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ لوگوں کے سامنے پیپر کرنسی کو ڈیفیم کر کے تو ڈیجیٹل کرنسی کو اپریشیٹ کیا جائے۔ جس طرح انہوں نے دیکھا ریسٹورنٹس میں، چونکہ اگر کیش میں پے کرتے ہیں جی تو ان کو زیادہ دینا پڑتا ہے بل لے کے، اور اگر کارڈ سے پے کریں گے تو کم دینا پڑتا ہے۔ لیکن ایسے ریسٹورنٹس بھی ہیں جو کیش میں کلیکٹ کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں بتاتے۔ جی 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 یہی وجہ ہے نا، اصل پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ جہاں سے ہم ان کو نہیں پکڑ پا رہے وہاں سے کیسے پکڑا جائے۔ تو وہ پکڑا جانا جو ہے، چونکہ جب بندہ اپنا سروائیول کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، بیسیکلی یہ اس کی اکانومی جو ہے، یہ اصل میں اس کی آزادی ہے، یہ اس کی لبرٹی ہے، اس کے اعمال کی، اس کی سوچ کی، اس کے ذہن کی۔ اب اس کے اوپر بھی آکیوپائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اتنا محتاج کر دیا جائے کہ وہ سوچے بھی وہ جو آپ چاہیں۔ سر لیکن اس سچویشن میں جو حکومت وقت کا نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے، وہ یہ کہ جب آپ سروائیول مشکل کر دیں گے، کمانا مشکل کر دیں گے، تو اس وقت جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ شرنک ہونا شروع ہوگا، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی انکم کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ سر یہ جس پالیسی پہ یہ چل رہے ہیں اس پالیسی کا تو پہلا حصہ یہ ہے کہ دنیا میں سے آبادی کم کر دی جائے، تو وہ تو چاہیں گے کہ لوگوں کو سٹارونگ ہو جائے، وہ بھوک سے مر جائیں، لوگوں کے پاس وہ سورسز نہ ہو، ان کے پاس وہ جرت نہ ہو، ان کے پاس وہ طاقت نہ ہو کہ وہ کسی بات کو احتجاج کر سکیں۔ تو یہ اسی پالیسی کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ سر اگر فار دی سیک آف این ایگزامپل، سر کے ایک ایگزامپل مثال کے طور پر اگر ہم پازیٹیو طرف چلے جائیں کہ پازیٹیو یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اکانومی ہے اس کو ڈاکومنٹ کر کے
چوروں کو پکڑنا ہے، وہ جو لوگ اپنی چیزیں چھپا رہے ہیں، ٹیکس چھپا رہے ہیں، لوگوں سے کلیکٹ کر رہے ہیں لیکن اپنی جیبیں بنا رہے ہیں، ان کو ہم نے کیپچر کرنا ہے، تو اس کی سزا غریب آدمی کو تو نہ دیں۔ نہیں دیکھیں، آپ جس کو یہ سزا کہہ رہے ہیں یا جس کو چوری کہہ رہے ہیں، جب بھی ظلم ہوگا، جب آپ ایک بندے کا بنیادی حق کھانا شروع کر دیں گے تو پھر اس کی مجبوری ہو جائے گی کہ وہ اس کو چوری نہیں سمجھتا۔ آج ہمارے ہاں اتنے بجلی چور ہیں مگر وہ چوری نہیں سمجھتے، وہ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی جی نا بل کتوں دئیے۔ تو آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ یہ چوری کرے۔ اگر آپ اس کو آسانیاں دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیکسز نہیں لگائے، آپ نے اس کو کھلی اپرچونٹی دی، مارکیٹ اپنی بنا کے کہا کہ یہاں آؤ گے تو ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے، تو وہاں پھر کسی نے چوری نہیں کی۔ چونکہ جب کسی کو اپنا حق مرتا ہوا نظر نہیں آتا تو وہ تو فلرش کرتا ہے، تو جب آپ اس کا حق مارنا شروع کر دیں گے تو وہ بیچارہ مجبور ہے، بچوں کے لیے روٹی تو اس نے لے کے جانی ہے، تو جسے آپ چوری کہہ رہے ہیں میں تو اسے مجبوری کہوں گا۔ مجبوری ہے سر، ڈبل روٹی چوری کرنے والا چور کہلاتا ہے ہمارے اس معاشرے میں، لیکن جس نے اربوں خربوں روپے چوری کر لیا وہ چور نہیں ہے، وہ ساہوکار ہے، وہ سر اس کو دیکھیں نا، آپ نے قانون میں پلی بارگین کا ایک آپشن رکھا ہے۔ ہاں تو چوری کی ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے خربوں روپے چرائے ہیں اور وہ چند لاکھوں یا ہزاروں یا ایک آدھ ارب دے کے تو پلی بارگین کر کے وہ جناب وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو بندے کو پتا ہے میں 10 خرب کی چوری کروں گا، 1.5-2 خرب میں واپس کر دوں گا، 7-8 خرب مجھے بچ جائے گا۔ پلی بارگین آپ نے لیگلائز کر دیا کہ یار تم کرپشن کر لو، ہم تمہیں پھر بھی راستہ دے دیں گے۔ سر یہ کس کے لیے؟ امیر آدمی کے لیے، امیر غریب آدمی کے لیے پلی بارگین نہیں نے ہے۔ کہا تھا نا کہ قانون جو ہے وہ ہمیشہ غریب کو شکنجے میں جکڑتا ہے، امیر کا وہ کچھ نہیں سر بگاڑ وہ سکتا۔ لطیفہ یاد ہے نا، وہ کہتے ہیں جی میں نے بھینس چوری کی، مجھے نیب والے پکڑ کے لے گئے، کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں 2 مہینے پلی بارگن کرتا رہا، 2 مہینے کا گوبر ان کو دے دیا، بھینس واپس لے آیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سر ابھی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ ڈاکومنٹ کریں، ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہے تاکہ چور پکڑے جائیں، لیکن جو غریب آدمی ہے اس کی انکم، عام پاکستانی کی انکم بڑھانا شروع کر دیں۔ اتنے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ہمارے، طالب علم، اتنی ینگ فورس ہماری نکل رہی ہے باہر، اب ان سب کو روزگار چاہیے، ان سب کو انکم کے ذرائع چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ انکم کے ذرائع اس طریقے سے کریٹ کرے کہ وہ تمام لوگ کمائیں اور کنٹریبیوٹ کریں جی ڈی پی میں، اور اگر وہ ہر ایک سٹوڈنٹ 10 لاکھ روپے پر منتھ کما رہا ہے، 5 لاکھ ٹیکس بھی دے رہا ہے اور اس کا 5 لاکھ میں باقی میں خرچہ پورا ہو رہا ہے، تو اس کا سروائیول ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی دیکھیں اس میں ہے کیا، ہمارے ہاں ایجوکیشن دینے کی پالیسی تو بنائی جاتی ہیں اور امپلائمنٹ دینے کی کوئی نہیں بنائی جاتی، تو پیچھے سے پریشر تو بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھنا جو بندے نے تعلیم حاصل کر لی وہ فزیکل کام کرنے سے تو بیچارہ عاری ہو گیا۔ سر ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت، پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں تعلیم تو دی جاتی ہے، نوکری نہیں ہے، ایجوکیشن تو ہے لیکن امپلائمنٹ نہیں۔ اربوں خربوں روپے کی امپلائمنٹ، ایجوکیشن انڈسٹری تو ہے جو کمایا جا رہا ہے، لیکن اربوں خربوں کی انڈسٹری جس میں امپلائمنٹ ہو اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا۔ یہ بات کر رہے تھے رانا ندیم صاحب سے۔ سر یہ ہماری جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اربوں خربوں روپے کی کمائی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، جس میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں وہ اور جو کالجز میں جا رہے ہیں وہ تمام اپنے والدین کی انکم ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ ابھی کل میں ہمارے آفس میں جہاں میں کنسلٹ ہوں، ایک بچی نے کہا سر میں نے 8 لاکھ روپے ایک تعلیمی ادارے کو دیے اپنی اس ڈگری کے لیے، لیکن جو بات آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ بات ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھی، نہ ہمیں پتا تھی۔ تو کہتی جی وہ 8 لاکھ میں نے ضائع کیے، مجھے افسوس ہے کہ میں پہلے ہی کہیں اس طرح کی جاب کر لیتی جہاں مینٹر کوئی اچھا ہو، جہاں سیکھنے کا موقع ملے۔ سو بیسکلی بات یہ کہ ایک بچی نے اگر 8 لاکھ دیا ہے تو 10 کروڑ میں سے جو بچے ہمارے کوالیفائی ہو گئے ہیں تو وہ بچوں نے کتنے کتنے لاکھ دیا ہوگا ان کو۔ سر دیکھیں وہ کسی بھی ملک کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہاں ایجوکیشن بکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میرے 10 لوگوں کو پڑھا دو میں قیدی معاف کر دوں گا۔ تعلیم اتنی ضروری ہے اور یہاں تعلیم بک رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم انسان دوست پالیسیز بنا رہے ہیں۔ اب یہ ایک خاص سازش ہے، جب ایک بندہ ایک ماسٹر ڈگری کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، اس کے بعد وہ بیچارہ ریڑھی پہ سودا بیچنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، تو وہ ان امپلائی ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ
کرائم کرے گا. کرائم کی طرف جائے گا. جب وہ کرائم کی طرف جائے گا تو سوسائٹی میں بگاڑ آ جائے گا, فساد فی الارض ہو جائے گا. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جتنی تعلیم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے امپلائمنٹ بھی دیں, اور پیچھے سے اگر آپ کو اتنی ایجوکیشن آپ نہیں دے سکتے تو ان کے پاس, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ تعلیم حاصل کر کے ہی جاب کرے. کئی پیشے ایسے ہیں جس کے اندر تعلیم ضروری نہیں ہے, آپ ان کو ایکویٹنس دیں, فنی تعلیم دے دیں, آپ اس کو ایگریکلچر میں لائیں. اور ہمارے ہاں دیکھیں کتنی بیڈ پالیسیز ہیں کہ ایگریکلچر لینڈ ہے اور ہمارے ایگریکلچرسٹ کو جو ہے وہ فرٹیلائزر بھی مہنگا ملتا ہے اور بجلی بھی مہنگی ملتی ہے. وہ طاغوتی سسٹم سے آتی ہے. دیکھیں جو بجلی آ رہی ہے, فرٹیلائزر آ رہا ہے, کھاد آ رہی ہے, بیج آ رہے ہیں, وہ طاغوتی سسٹم سپلائی کرتا ہے. جہاں طاغوتی سسٹم کی سپلائی ہے وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ پالیسی پروٹیکشن ہے. یہاں پہ گندم اس سال کیا ہوا کہ جو کسانوں کو جو گندم کی کاسٹ ہے وہ بھی کور نہیں ہوئی کیونکہ کسان طاغوتی سسٹم کا حصہ نہیں ہے. کسان اور ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی ایک غلام ہے طاغوتی سسٹم کا, وہ ان کے لیے کام کرے گا. بس اس کو سر توڑنا, اس کو سر دیکھیں, میں ایک تھی فرٹیلائزر بنانے والی کمپنی, اس کا کوئی میٹر تھا تو میں ہفتہ 10 دن ان کے پاس میل میں رہا. تو وہاں میں نے اس سے پوچھا, ان کا جو ایم ڈی تھا, میں نے کہا یار میں 8-10 دن سے یہاں ہوں, کوئی ٹرک کو کوئی سامان میں نے کوئی چیز آتے جاتے نہیں دیکھی, آپ کی کھادیں ہی بن کے جا رہی ہیں, کوئی را مٹیریل نہیں آیا. تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ جی ہمارا تو را مٹیریل ہوتا ہی نہیں, ہم تو ہوا سے سارا کچھ لے کے اس کو گرینولرز میں تبدیل کر کے تو فرٹیلائزر بناتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک اللہ کی ہوا لے کے اس کو کام کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہماری پاکستان کے ایک کونے سے آخری کونے تک جاتے ہوئے ہماری وہ جو بوری ہے وہ 400 روپے کی پڑتی ہے, مگر اب مارکیٹ میں دیکھیں وہ کتنے کی بک رہی ہے. اگر گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کرے گی تو ہمارے ایگریکلچر کا کیا بنے گا, کچھ بھی نہیں. تو یہ پالیسی کا پرابلم ہے, یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو تناسب میں نہیں لاتی. وہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریا فرات کے کنارے کتا مر جائے گا تو میں ذمہ دار ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کتوں کو جا کے روٹی ڈالیں گے, وہ ذرائع پیدا کریں گے کہ ہر بندے تک روٹی پہنچ جائے. تو یہ گورنمنٹ کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ذرائع پیدا کریں. لیکن گورنمنٹ چلانے والے لوگ تو یہی سیاستدان ہیں, یہی کاروباری لوگ ہیں, یہی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گورنمنٹ میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے انٹرسٹ کی پروٹیکشن کر سکیں. جی بالکل ایسے ہی. اب یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے ایسا جس میں کہ ہم پاکستانی کسی قانون کا سہارا لے لیں. دیکھیں قانون تو بنائے گئے ہیں, مگر مسئلہ کیا ہے کہ جس نے اپنے قانون کا دفاع کرنا ہے اس کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں, وہ دالتی خرچے کہاں سے کرے گا. تو اس وجہ سے اس کا جہاں پہ تعلیم بک رہی ہے وہاں انصاف بھی بکتا ہے ڈیفینیٹ. اور جو مظلوم ہے اس نے اپنا بیچ بھی دینا ہے, پھر بھی وہ نہیں خرید سکتا. دیکھیں یہ بات میں اپنے خلاف کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں میں کئی بار کہہ چکا کہ یار وکلا کے پرائیویٹ آفس نہیں ہونے چاہیے, ان کے خرچے کم کیے جائیں, ایک لمٹ مقرر کی جائے کہ آپ اتنے کیس کی اتنی فیس لے سکتے ہیں. سستے انصاف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, ایک بندے کے آفس کا خرچہ اگر 5 لاکھ روپے مہینہ ہے تو اس نے تو کلائنٹ کی ہڈیوں سے نکالنا ہے. آپ اسے بار روم میں اپرچونٹی دیں کہ وہ وہیں بیٹھے, اس پہ پابندی ہو کہ وہ پرائیویٹ آفس نہیں بنائے گا, زیادہ سے زیادہ گھر کا ڈرائنگ روم یوز کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ انصاف میں یہ بھی ایک سستا اقدام ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. اچھا مشورہ. اچھا سر, پروگرام کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں جو ایک اور طاغوتی سسٹم کی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں اب نئی پالیسی آ رہی ہے بٹ کوائن. بٹ کوائن کیا ہے, اس میں ہسٹری بتاتا ہوں. بٹ کوائن کریڈٹ کرنچ کے بعد صہیونی طاقتوں نے یہ سوچا کہ کریڈٹ کرنچ تو اب ہم ایکسپوز ہو گئے ہیں, یہ فائنینشیل سسٹم ہمیں کوئی آلٹرنیٹ بیک اپ رکھنا چاہیے. ایک تو اسلامک بینکنگ کو انہوں نے پروموٹ کیا مسلمانوں کا پیسہ لینے کے لیے, اور دوسری طرف انہوں نے بٹ کوائن ایک جاپنیز نام کا جس کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے, اس کے پیچھے چند لوگوں کا نام وہ بھی نہیں ہے, اور ایک انہوں نے بٹ کوائن لانچ کر دیا. اور ایک بٹ کوائن کی قیمت انہوں نے رکھی 0.00001 سینٹ, یعنی کہ $1500 میں 16 لاکھ بٹ کوائن آ گئے, ایسی ویلیو رکھی. اب یہ بٹ کوائن کی ویلیو چند لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بیچنا شروع کیا, اس کی پرائس بڑھانی شروع کر دی کہ جی پیچھے اس کے مائننگ ہے, پیچھے گولڈ ہے, پیچھے ریزرو ہے, وہ پرائس بڑھاتے گئے. اتنی بڑھا دی کہ $1,10,000 کا ایک بٹ کوائن پہنچ گیا. اس میں لوگوں نے
اتنا کمایا اور لوگوں کو جو بھی اس کا حصہ بن رہا تھا نا وہ کما رہا تھا. جی جی یعنی آج میں نے اگر $1 کا بٹ کوائن خرید لیا, جب 1,10,000 کا تو مجھے $1,10,000 ملے, جی جی لیکن یہ بیسیکلی ایک دوسرے کی جیب میں سے پیسہ نکل کے جاتا رہا. یہ بٹ کوائن کا پروسیس بن گیا جس میں لوگوں نے ایک اس کو ایز اے کرنسی کریٹ کیا, اس کی ویلیو کریٹ کی, جب دل چاہتا ڈالر سے بیچ دیتے کیونکہ ان کے پاس اپنا ہی پیسہ, انہی کا پیسہ تھا. یہ سسٹم بنا دیا. اس سسٹم میں جو اسلامی اکنامک سسٹم ہے اس میں دیکھیں نہ کوئی محنت ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, ایک سٹے بازی, گیمبلنگ, وہ پروسیس کا حصہ بنے, پروسیجر, پیسے بنا لیں. ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, اب منشا صاحب نے اعلان کیا, ٹرمپ کے کچھ بھتیجے بھانجے آئے, انہوں نے کہا جی ہم ٹرمپ بٹ کوائن لانچ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں سپورٹ کریں. حالانکہ ایز پر آج کی تو سچویشن میں ایس سی سی پی کے لاء کے مطابق, ایف بی آر کے مطابق, منسٹری آف فائنانس کے مطابق بٹ کوائن ایلیگل ہے پاکستان میں, لیکن اس کو لیگل کرنے کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. منشا صاحب نے کہا جی مجھے $250 دیں, میرے سے $1,250 پر ویک لے لیں. اب منشا صاحب کے پاس پیسے کی کمی تو نہیں ہے, اور اگر وہ $250 سے $1,250 ویکلی کما کے عوام کو دینا چاہتا ہے تو وہ کتنا کما رہا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کھربوں روپیہ ہے تو وہ ملٹائی کھربوں ہو جائے گا, لیکن وہ عوام سے کیوں پیسے لے رہا ہے. سر وہ میں معذرت کے ساتھ 2 لطیفے سنا دوں یہاں. اب ہمارے بچپن میں موت کا کنواں ہوتا تھا, تو اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو نچاتے تھے اور ان کے اپنے بندے ہی بیٹھے ان کے اوپر نوٹ پھینکا کرتے تھے دوسروں سے نوٹ کھینچنے کے لیے. یہ ایک ڈرامہ ہے. اسی طرح آپ لاری اڈے میں چلے جائیں تو پہلی 10 سواریاں اس کی اپنی بیٹھی ہوتی ہیں, اور جب اگلی 10 بیٹھ جائیں تو وہ 10 اتر جاتی ہیں. یہ لوگوں کو کھینچنے کا ایک طریقہ ہے, جس طریقے کو اب وہ یہاں پہ پلانٹ کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی ان کا خیال یہ ہے, دیکھیں منی کے لیے میں نے ایڈم سمتھ کی پڑھی تھی فرسٹ ایئر میں ایک ڈیفینیشن, منی از اے میٹر آف فنکشن فور اے میڈیم اے میئر اے اسٹینڈرڈ اے اسٹور. اور یہ بٹ کوائن کہیں پر بھی اس پہ پورا نہیں اترتا, مگر چونکہ لوگوں کو بینیفٹ آ رہا ہے, بات جدھر سے بھی گھوم کے آ جائیں, ان کا پرپس کیا ہے کہ آپ سے کیش پیپر کرنسی لے کے آپ کو ڈیجیٹل پہ ٹرانسفر کر دیا. بالکل, یہ منشا صاحب کا پلان بھی یہی ہے جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے کیش اکانومی کو ختم کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے پلان یہ ہے کہ لوگوں سے پیسے نکال لیں اس بہانے سے کہ تمہیں بٹ کوائن دے رہے ہیں اور $250 پروفٹ بھی دے رہے ہیں, تاکہ کل کو یہ ہمارے اسٹرکٹ غلام بن جو ہل نہ سکیں. بالکل ایسی ہے نا جی. اس کے بعد کیا ہوگا, وہ جو چاہیں گے پالیسی بنائیں گے اور جتنے پیسے آپ کو دیے ہوئے ہیں اس سے زیادہ واپس لے لیں گے. جیسے نشہ بیچنے والا پہلی سگریٹ آپ کو مفت پلا دیتا ہے, اس کے بعد وہ سگریٹ مہنگی بیچنا شروع کر دیتا ہے, گھومتا رہتا, سارا گھومتا رہتا ہے. اب سر اس سچویشن میں گورنمنٹ آف پاکستان تو شاید بہت کامیاب ہو جائے پیسے اکٹھے کرنے میں, لیکن جب پیسے اکانومی سے ڈرائی ہو جائیں گے تو پھر خانہ جنگی, بلڈ شیڈ, اور جب کاسٹ آف لیونگ بڑھ جائے اور انکم ریسورسز نہ ہو, تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دونوں طرف کام, پہلے امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کریں اس طریقے سے کہ گورنمنٹ آف پاکستان انشور کرے کہ ہر پاکستانی کی, اگر ہم 25 کروڑ لوگ ہیں اور 5 کروڑ فیملیز ہیں, تو 5 کروڑ فیملیز کا گھر کا خرچہ کم از کم پلس اس کے اوپر ان کی سیونگ, اور اس کے اوپر جتنا وہ سارا ٹیکس لے جائیں. اگر یہ کریٹ کریں گے تو جو مرضی ڈیجیٹل کرنسی لے آئیں وہ لے آئیں, ایٹ لیسٹ سروائیول ہوگا, خوشحالی ہوگی, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو پرابلم نہیں آئے گی. ادروائز یہ پرابلم آ جائے گی. دیکھیں اسلامی نظام یہ ہے کہ دولت امیر سے غریب کی طرف آتی ہے, ایسے ہی ہے, اور ٹیکس کا نظام یہ ہے کہ دولت غریب سے امیر کی طرف جاتی ہے. تو بات پھر وہی فساد فی الارض کی آ گئی. تو لہذا گورنمنٹ کو پالیسی یہ بنانی چاہیے کہ وہ امیروں سے لے اور غریبوں کو دے. آج جو ریڑھی پہ دھکا لگا کے اچار کو روٹی پہ رکھ کے کھا رہا ہے, وہ اس اچار پہ بھی ٹیکس اس کو دے رہا ہے جس کی اتنی بڑی لیمودین ہے, جس کا اے سی چلنا ہے, جس کے بچوں کی فیسیں بھی گورنمنٹ نے دینی ہے, اس کو پیناڈول بھی گورنمنٹ نے دینی ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا کر سکیں گے کہ آپ کسی کا پہلے خون پینا شروع کریں, پھر آپ اس کے میک بھی کھانی شروع کر دیں. تو یہ ان پالیسیز کو تبدیل کرنا پڑے گا. سر اس میں جو آنے والا بجٹ ہے اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان؟ دیکھیں بجٹ ہمارے ہاں ویسے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بجٹ کے اندر کوئی چیز سستی ہو جائے. بجٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی مہنگائی, اور یہ ہوگا کیا کہ ابھی بھی پالیسیز اسی طرح کی بنائی جائیں گی. ان کو بے شک لفظوں کا گورکھ دھندا کر دیا جائے. گورنمنٹ اگر پر کیپٹا کو بڑھاتی نہیں اور اگر ضروریات زندگی ڈور سٹیپ پہ نہیں پہنچاتی تو پھر وہ جو مرضی کر لیں وہ فیلئر ہی ہے.
سر اس سچویشن میں شہباز شریف صاحب جیسا ایڈمنسٹریٹر میں پہلے نہیں ملا، عاصم منیر صاحب جیسا فیلڈ مارشل میں پہلے نہیں ملا. جی اب یہ کمبینیشن بڑا زبردست ہے. اگر ان کو ہماری بات سمجھ آ جائے تو کیا آپ ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے ایک پریزنٹیشن دینے کے لیے؟ میں بھی انشاءاللہ تیار ہوں. جی جی انشاءاللہ جیسا تبلیغی جماعت والے نہیں کہتے جی کہ 40 دن کے چلے کے لیے تیار ہے، نیت کریں. تو میرا خیال ہے ہم بھی نیت کرتے ہیں. بالکل نیت کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اس میں سر ان کو سلوشن چاہیے. جی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چل رہا ہے ہمارا کشتی جو جہاز چل رہا ہے، اس کو سروائیول بھی دینا ہے، آئی ایم ایف کی پالیسیز کو بھی دیکھنا ہے، یو ایس اے کو بھی خوش کرنا ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی انگیج رہنا ہے، اور اپنے دشمن بھی نہیں بنانے. اور یہ جو انڈیا شرارتیں کر رہا ہے اس کو بھی بھگتنا ہے. وہ جو انٹرنل شرارتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز یا بلوچستان میں جو بی ایل اے وغیرہ کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ. سچویشن کمپلیکیٹڈ ہے لیکن سب کا تعلق ایک چیز سے ہے، معاش کے ساتھ. اگر بی ایل اے کے بچے کو آج معاش مل گیا، نوکری مل گئی، وہ کیوں بی ایل اے جوائن کرے؟ جی ایسے آج سندھی کو گھر میں معاش مل گیا، جو آپ نے کہا ہے کہ اس کے ڈور سٹیپ پہ اس کی ضروریات زندگی مل جائیں، وہ کسی کا پرزہ نہیں بنے گا، کسی کا کرندہ نہیں بنے گا ملک کے خلاف. اس پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں، سب مائیں کہتی ہیں حلال کمائی کرو. تو اب یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کرنٹ بجٹ میں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا، تو لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ تو نکالنا چاہیے ایسی پالیسی جس میں کہ انکم بڑھے پاکستانیوں. دیکھیں ایسا بھی کرنا چاہیے، اور اس کے اندر میں ایک آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں پری بجٹ یا پوسٹ بجٹ کوئی نہ کوئی پرپوزل بنا کے ان تک کنوے کرنے چاہیے. اور پاکستان ٹیکس بار یا لاہور ٹیکس بار اس کے اوپر سیمینار کرنے جا رہی ہے، تو اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑا کوآپریٹ کریں تو ہم آپ کو پاکستان ٹیکس بار میں انوائٹ کریں گے، تاکہ وہ پوری وکلا کی ٹیم جو کارپوریٹ میں کرتی ہے، اگر آپ کی یہ پریزنٹیشن ان کو سمجھ آ جائے تو شاید وہ مل کے ایک بار کونسل کے طور پر ہم کچھ ایسا سٹیپ لے سکیں یا گورنمنٹ کے کانوں تک وہ آواز پہنچا سکیں کہ جو شاید وہ دستک بن جائے اور ہمارے لیے. سر اگر میں نے ایل ایل بی ایل ایل ایم کیا ہوتا، میرے باس نے مجھے بہت کہا تھا جب میں سی اے کر رہا تھا کہ ایل ایل بی ساتھ کر لو، فری میں ہو رہا تھا. فری سے مراد ہے کہ پڑھنے نہیں پڑتا تھا، سمپل سا سلیبس تھا، تو میں بھی اس کا حصہ تھا. لیکن بہرحال میں پریزنٹیشن میں نے 2021 22 23 میں دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. فیڈرل شریعہ میں لا بھی بنا کے دیا اور پالیسی بھی ڈرافٹ کر کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو، اس وقت امجد نیازی ہوتا تھا ایم این اے، اس کو دی، اور باقی سینیٹر تک کو دی، اور بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو. اور وہ آج بھی میرے پاس لیٹر پڑے ہوئے ہیں. اسی پریزنٹیشن کو اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں لے کے، تو وہ اس پالیسی کے اندر ایز اے فائنینشیل اکانومسٹ سارا سلوشن ہے کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی کو انکم بڑھائی جائے گی، کس طریقے سے پوری اکانومی ڈاکومنٹ کر دی جائے گی. ایک فقیر نے کیا کمایا ہے، اتنی ڈاکومنٹیشن کی پلاننگ کر کے دی ان کو. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پریزنٹیشن، تو ایز اے لیگل پلیٹ فارم اس کو لے کے آگے چلیں انشاءاللہ. جی میں آپ کو اس کا انویٹیشن دیتا ہوں. ہماری ہر جمعرات کو ایک سیمینار ہوتا ہے، تو یہ جمعرات چونکہ عید پہ آ جائے گی، تو اگلی جمعرات کے لیے اگر آپ تیاری کر لیں تو پوسٹ بجٹ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ وہاں آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اس میں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ بریف کر دیں کہ ہم پاکستانی کس طریقے سے اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کر لیں، اور یہ گورنمنٹ جو ہمیں فریز کرنے جا رہی ہے اس سے ہم کس طریقے سے بچ جائیں. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ خواہ کچھ بھی ہو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو الامر کی بھی پیروی کرو. تو اگر ٹیکس کا نظام چل رہا ہے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے اور لوگ ٹیکس چوری نہ کریں، تو شاید گورنمنٹ کو اگلا سٹیپ اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. چونکہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ جتنا سٹیپ سائیڈ پہ ہو رہا ہے اس کو کور کرنے کے لیے ایک آدمی نے ایک گائے رکھی اور اس نے ایک بندہ رکھ دیا کہ مجھے دودھ دینا، اس نے ملاوٹ کی. اس نے ایک بندہ اس کے اوپر رکھ دیا، تو اس نے کہا جی آج کے بعد ایک کے بجائے 2 گلاس کی ملاوٹ کر لیں گے. تو یہ جس طرح نظام چلتا جا رہا ہے اتنی ملاوٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم اسے ٹرانسپیرنٹ کریں، ہم اسے لیگل کریں اور ایک قانون کے مطابق چلیں، تو امید ہے بہتری ہو جائے گی. سر اس مثال کو میں اس طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں. گائے ایک ہے، جی بندے بڑھتے جا رہے ہیں، دودھ اتنا ہی ہے. ہمیں چاہیے گائے کی پرورش، گائے کی مقدار بڑھانی چاہیے تاکہ دودھ بڑھے. ہمارے پاس 25 کروڑ عوام ہے، ہمیں گائے بڑھانی ہے تاکہ دودھ بڑھتا جائے، 25 کروڑ عوام اس سے مستفید ہوتی جائے. اور یہاں پہ کہ جو گائے ہے وہ لمیٹڈ، وہ کہتے ہیں گائے کا دودھ بھی ہمارا، گائے بھی ہماری، سے گوبر آپ اٹھائیں سائڈ پہ. بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہم ملت اسلامیہ، ہم پاکستانی صرف ایک خواہش رکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ پاکستان اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا ہے. ہم ایز اے عوام، ہمارے فرائض ہیں ٹورڈز گورنمنٹ ایز اے گورنمنٹ ان کے فرائض ہیں ٹورڈز عوام.
اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ ہو جائیں اور پالیسیز یوزر فرینڈلی ہو جائیں، عوام فرینڈلی ہو جائیں، تو انشاءاللہ پاکستان ترقی یافتہ پاکستان بن جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔